الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 20واں پارہ چل رہا ہے اور ربع یعنی پو پارہ ہو چکا ہے، 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 4 رکوع تک اور سورۃ القصص کے مضامین سورہ قصص کا آغاز کیا تھا اور 20واں پارے کے 4 رکوع مکمل ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سورہ قصص کے ساتھ ساتھ 20واں پارے کا 5واں رکوع ہم پڑھیں گے، سماعت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس میں یا اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مضامین جو بھی سماعت کیے ہیں اس قصص یعنی اس انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی نصیب فرمائیں اور ایمان کا جذبہ، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں۔ آئیے بلا تاخیر خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس 5ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے، ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سن بلوغ یعنی جوانی کے عمر میں پہنچ گئے تو ہم آپ کو رب تعالیٰ نے حکم نبوت اور علم دانش سے نوازا ہے، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے، اس حال میں ہے کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو ان کے اپنے گروہ اور بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ پھر اس شخص نے جو انہیں کے گروہوں میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ آپ سماعت کریں گے۔ 2 مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھے اور ایک قوم فرعون میں سے تھا۔ اس شخص نے جو انہیں کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمن میں سے تھا، پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کام تمام کر دیا۔ فرمانے لگا کہ یہ کام شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، بے شک صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ بس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ انبیاء کرام کے دعائیں جو انبیاء کرام نے مانگے تھے رب سے، تو وہ دعاؤں کو ہم بھی ضرور کیونکہ انبیاء کرام نبی رب سے دعا مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ضرور
ظلم میں یعنی کیا تو اس میں اقرار کرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، تو ہم تو امتی ہیں، بندے ہیں، تو ہم بھی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ربی بہترین دعا ہے، ربی انی ظلمت نفسی، اسی کی برکت سے، انبیاء کرام کے مانگنے کی برکت سے ہمارے بھی انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے سے قبول ہوں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس سے تاثیر رہتی ہے ان دعاؤں کو آہستہ ہی صحیح دیکھ کر ہی پڑھ گئے اور اس کو سمجھ کر، یعنی عربی عبارت پڑھنا بھی ثواب ہے، مگر اس کا ترجمہ اگر ہم جانیں گے تو بہترین ہوگا۔ ربی انی، اے میرے رب، ظلمت نفسی، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کیا، نفس مطلب اپنی جان، ظلم تو نہ اپنی نفس پر ظلم کیا، بس اس نے انہیں بے شک مجھے معاف فرما دے، فاغفر لی، معاف فرما دے، فغفر اللہ، بے شک تو معاف فرما دے، بس اس نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہ ہوا غفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی، کون اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آسان لفظ ہے ان دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے نمازوں میں، اور خاص کر جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو انبیاء کرام کی جو یہ دعائیں مانگی ہیں ہمیں اسی طرح پڑھ کر سمجھ کر یا اللہ دعا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر اس دعا میں مبتلا کر کے ہمیں مانگنا چاہیے۔ دعا پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ مانگنا چاہیے، دل سے مانگنا چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مزید عرض کرنے لگے اے میرے رب اس سبب سے تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تو تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجینی من القوم الظالمین، سو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، عرض کیا اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولے کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ چرواہے اپنی مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير۔ یہ دعا جو ربی انی ہے یہ بہترین دعا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، تو اس دعا کا بھی کئی فضیلت ہے، کئی تاثیر ہے، تو یہ دعا کو بھی یاد رکھیں۔ سو انہوں نے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، سو انہوں نے دونوں کو ریوڑ کو پانی پلا دیا،
پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے رب میں ہر اس بھلائی کا جو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے کہ اے ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب میں ہر اس بھلائی کا، یعنی ہر چیز وہ بھلائی ہے جو بھلائی کا ہے جو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ دعا مانگنے سے ہم اگر کوئی شخص جاب کی تلاش میں ہو، یا کوئی شخص شادی کی یعنی لڑکی دیکھ رہے ہیں، یا شادی کے انتظامات کر رہے ہو، یا ہر نیک جائز محتاج جو ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم دعا مانگیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس تکمیل تک پہنچا دے گا، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی اور نیک رشتے بھی آنے لگیں گے۔ تو یہ دعا کو یاد رکھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب میں ہر اس بھلائی جو بھلائی میرے اس میں محتاج ہوں، اس بھلائی کا طرف آنے والی ہے جو بھلائی ہے میں اس کا محتاج ہوں، تو اسے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا۔ فجاءتہ اکابرین اس دعا کو پڑھتے تھے خاص کر، اور پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس دعا کو بھی یاد رکھیں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیان قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ تو یہ بھی بہترین واقعہ ہے۔ تو جب آپ وہاں پر مدین کے مقام میں پہنچے تو وہاں پر مدین کا جو کنواں ہے وہاں پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر کافی لوگ بھی موجود تھی جو اپنے مویشی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے بکریوں کو لے کر کھڑے تھے، تو آپ نے ان کی مدد فرمائی کیونکہ وہاں پر بھیڑ تھی، تو آپ نے ان بکریوں کو مویشی کو پانی پلانے کی مدد فرمائی، اور وہاں سے جب آ کر سائے تلے میں بیٹھ گئے تھے آپ ایک جھاڑ کے پر، اور یہ دعا مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں آپ کی بھلائی کا جو ہر چیز اس بھلائی کا میری طرف آنے والی اس کا محتاج ہوں۔ تو اس کی برکت سے سماعت اللہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑکیاں جو دو بہنیں تھے اپنے کیونکہ وجہ کیا تھی، ان کے والد یعنی ضعیف تھے، تو جب آپ وہ لڑکی اپنے والد کے بعد جا کر یہ واقعات سماعت فرماتے ہیں تو آپ کے والد ان کو طلب فرماتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو آپ ایک لڑکی وہاں پر آئی اور فرمائے کہ جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، طلب فرما رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہاں پر ہم کو اور نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو پریشان حال ہے، جو چیز میں تکلیف میں ہے، تو ان کی اگر مدد کرنا ہے تو اللہ کے سے ہمیں یعنی اس کا اجر کے یعنی آپ نے نہیں فرمایا ہے کہ میں مدد کروں گا تو مجھے یہ صلہ ملے گا، نہیں، صلہ تو ہم اللہ سے امید کرنا ہے، کسی اور بندے سے صلہ کی توقع نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم صرف اللہ کے اس ثواب کی نیت سے، اچھی نیت سے، انسانیت کی نیت سے مدد فرمانا ہے تاکہ اس کا اجر بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے عطا فرما دے گا۔ تو جب آپ نے مدد فرمائی تھی تو شعیب علیہ السلام جو ان لڑکیوں کے والد تھے، وہ بھی انبیاء کرام ہیں، وہ بھی نبی گزرے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور اس کا معاوضہ یعنی اس مدد کرنے کا صلہ آپ کو عطا فرمانے کے لگے۔ تو آپ نے انہیں بلایا، پچھلے واقعات تمام بیان کیے گئے اور انہوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد گرامی انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہیں جو طاقتور امانت دار ہوں اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ تو آپ نے اس میں سے ان کی دختر ایک لڑکی نے اپنے والد گرامی سے کہیں کہ آپ کیونکہ وہ نیک شخص ہے آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص ہے جو مزدوری کے رکھیں گے، جو طاقتور اور امانت دار ہیں تو اور اس ذمہ داری کے اہل ہے، تو انہیں وہ صلہ دیا گیا۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدوني ان شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت انہیں نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو وہاں پر پہلے زمانے میں، آج ہم ان چیزوں کو یعنی چھوٹی سمجھتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں، پر آپ جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دعوت دی، اس چیز کا پیغام دیا کہ ایک لڑکی کا ہم آپ کو نکاح کرتے ہیں، اور مہر کیا رکھا کہ آپ 8 سال تک اجرت یعنی بسلسلے سیلری پر آپ کام کریں گے، اگر 10 سال کریں گے تو وہ احسان رہے گا، اور فرمائے کہ آپ پر اگر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک کاروں میں سے پائیں گے، کیونکہ آپ بھی انبیاء تھے اور اپنی لڑکی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تو یہ دعا جو آپ نے فرمایا کہ ربی انی لما انزلتا، تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں واقعات آئی ہیں، تو آج اس دعا کے برکت سے بھی تمام لوگوں کے جو رشتے نہیں لگ رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، تو رشتے انشاءاللہ آسانی سے ہو جائیں گے، اور جو بھی کام رکاوٹیں ہیں تمام چیزیں ہو جائیں گے اس برکت سے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، تو میں جو مدت بھی یعنی 2 میں سے جو مدت بھی ہے پوری کروں گا، میں اسے پوری کروں گا، سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، یعنی مجھ پر کوئی زور اور زبردستی جبر نہیں ہے، بلکہ میں اپنی خودی سے مدت کروں گا، اور اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہیں۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے، تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن متعلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تھپ اٹھو۔ فلما آتاها نودی شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تو جب آپ اس مدت 8 سال یا 10 سال کے مدت کے بعد جب آپ اپنی زوجہ شادی وغیرہ ہوگی تو اس کے بعد اپنی زوجہ اہلیہ کو لے کر نکلے جا رہے، تو آپ نے ایک طور کے مقام کو، طور جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک آپ آگ کا شعلہ دیکھیں، تو اس تمام چیزیں واقعات ہوئی، تو اپنے زوجہ کو اپنے اہلیہ کو کہا کہ آپ رکو، میں وہاں پر جا کر جس کے میں کئی سالوں سے طلب کر رہا ہوں تو دیکھ کر رہا ہوں کہ وہاں کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ جب پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک جھاڑ کے درخت سے آواز آ رہی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تو ایک غیبی علم آواز آئی جو وادی طور کے پہاڑ کے اس دائیں ہاتھ کی طرف سے آواز آئی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ وَأَنَا لَقِيَ الصَّاعِقَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی ترتی ہوئی حرکت کر رہی ہے، گویا وہ سانپ ہو، وہ پیٹ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، کیونکہ جب آپ کا حکم ہوا کہ ڈال دو تو آپ وہ لاٹھی جب عصا ڈالیں تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگی، اور آپ ڈر کر پیٹ پھیر کر چلے گئے اور
پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی اے موسیٰ سامنے آؤ، خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ تو جب وہ تمام چیزیں واقعوں کے انسانی فطرت ہے، جب دیکھیں گے تو ڈر کر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، جب ہم ایسے واقعات دیکھیں گے تو پھر ندائی غیب سے سامنے آؤ، خوف نہ کرو، بے شک تم امانت یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ کیونکہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کری کہ 8 سال تک یعنی اپنی بات پر رہے، امانت دار لوگوں میں سے ہیں، امانت یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ سے ہم کلام کرنے کا انہیں شرف ملا ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ اپنے گرہبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف یعنی سکڑ لو، پس تمہارے رب کی جانب سے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو سماعت کری تھی، اب آپ یہ سماعت کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلی آیت میں ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو چکے ہیں تو ہم نے انہیں نبوت دی ہے، تو یہ تمام واقعات جو سن رہے ہیں تو انہیں کس طرح نبوت ملی ہے، اور کس طرح وہ اللہ کے کلام کے آئے ہیں، اور انہیں کس طرح مدین کے مقام میں جو واقعات ہوئے آپ نے سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ اب جب آپ اپنے گرہبان میں ہاتھ ڈالیں تو وہ چمکدار سفید ہو کر عیب کے بغیر دیکھیں، اور اپنے ہاتھ کو اپنے قریب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں کہ جو فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف سے بتانے کے لیے اور مشاہدہ کروانے کے لیے بتائی گئی ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، اور انہیں سبق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے شرف عطا فرما کے بھیجا گیا تھا۔ قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ جو واقعہ آپ نے سماعت کی ہے کہ 2 لوگ جھگڑ رہے تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام ایک کو قتل جو خلاف ہے انہیں قتل کر ڈالا تھا، تو وہ آپ یہاں پر کرتے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں سے ایک کو قتل کر ڈالا، اس کے عوض میں وہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میری بھائی ہارون، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، سو انہوں نے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں گے تو وہ میری تصدیق کر سکیں گے۔ اسی بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی بھیجو، وہ فصیح ہے اور تصدیق کرنے کے لیے آسانی ہوگی، تو بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، تو میرے بھائی کو بھیجو۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے۔ آپ اپنے بھائی کو بھیجنے کے لیے اللہ سے اجازت فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، تو آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا بازو یعنی تمہارے ہتھیار یعنی تمہارے مضبوطی کے لیے، تمہارے ہمت کے لیے تمہارے بھائی کو مضبوط کر دیں گے، تمہارے بھائی کو بھیجیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں بہت غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جو لوگ تمہارے پیروی کر لیں گے غالب رہیں گے۔ تو ان جو نشانی بتائی گئی تھی، ہاتھ سفید چمکدار ہونا اور یہ تمام چیزیں، اور ہارون علیہ السلام کو آپ پوچھنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بھائی کے ذریعے سے تمہیں مضبوط فرما دیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے عزت اور تمام چیزیں ڈال دیں گے، اور تم تک وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسکین فرما رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو کوہ طور کی وادی ہے جو آپ نے وہاں گئے تھے، تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ہم کلامی اللہ سے ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانی لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں
کبھی نہیں سنی تھی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ تو کیونکہ فرعون اور ان کے درباری نہیں مان رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے ایمان دینا چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ لوگ غفلت میں تھے، انکار کر رہے تھے، اور فرعون نے کہا کہ حامان سے کہا کہ عمارت تیار کر، میں اس طرح اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب تک رسائی پا سکوں، پھر بھی مجھے شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک پہنچ سکوں، رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر سرکشی کی، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، وہ سرکشی کرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں قبول فرمائی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو ہم نے اس کو اور اس کے فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان انجام سے بچائے اور ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایمان پر حلاوت ثابت قدم نصیب فرما دے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس عبرتناک عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ، یہاں پر 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں 20واں پارے کے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعات، بہترین واقعہ جو کس طرح انہیں نبوت ملی گئی، اور کس طرح ان کی شادی ہوئی، اور کس طرح مدین میں کیا مقامات ہے، اور اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یہ تمام چیزیں ہم نے اس تفسیر میں سماعت فرمائی ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جو دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر ہمیں بھی یاد رکھ یا اللہ اس کی جو ہمارے لیے جو بہتری ہے اللہ اس میں نصیب فرما دے، اور ان جو عذاب فرعون کو اور اس کے درباریوں کے اس قوم کو ہوئی، اللہ ہمیں اس سے عذاب سے محفوظ فرما دے، دوزخ سے عذاب سے محفوظ فرما دے، اور ایمان کی حفاظت فرما دے، اور ایمان میں حلاوت نصیب فرما دے، اور تمام ان جیسے اس تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ آئیے انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ کل کے نشست میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ 8ویں رکوع سے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے، پھر سے آپ یوٹیوب پر جو لنک آپ کو شیئر ہو رہی ہے، نیچے سلائڈ ہو رہی ہے، اس پر دیکھ کر آپ پھر سے تمام کلام پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ سن کر سکتے ہیں، اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھیں، پہنچائیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے رہیں۔ آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کوئی بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ غلطیاں ہو یا اللہ، یا کچھ کوتاہی ہو یا اللہ، بے ادبی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہمیں یا اللہ کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے، والدین کی، اساتذہ کی، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، تمام عذابوں سے، تمام
بیماریوں سے، روحانی جسمانی قوت سے، زمینی فتنوں سے، آفت بلاؤں سے محفوظ فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، 5 وقتہ نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے، جو دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں ہوتے ہوئے عطا فرما دے، اور جو انبیاء کرام جو اچھے نیک دعائیں مانگی ہے اللہ ان میں بھی ہمیں شامل فرما دے، اور جس سے وہ پناہ طلب کی ہیں اللہ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے۔ ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔